السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، سیالکوٹ سے سلیم شوانیر صاحب۔ کیسے ہیں سلیم صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں سر۔ حکم سر شکر ہے رب، حکم کریں سر۔ حکم کے بارے میں آج جی۔ تو سب سے پہلے ہے کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، ہاں جی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ دیکھیں یہ بڑا کلیئر حکم کر دیا رب نے۔ جی جی سر، آگے چلیں جی۔ اللہ کے حکم کے بغیر جی ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ نہیں کرتا، بے شک۔ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے اس میں بعض وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور وقت کی تبدیلی کا بھی ذکر موجود ہے۔ جی بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں لیکن کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بدل دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، جو جی تقدیر میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بدل جاتا ہے۔ جی جی جیسا قیامت کی نشانیاں ہیں، ہاں جی۔ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں یہ ہیں، جی۔ لیکن مگر قیامت کا حکم تب ہی ہوگا جب سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اور پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، پھر دنیا میں آئیں تشریف جی۔ لے کے آئیں گے۔ جی دجال آئیں گے، ویسے تو 20 دجال ہیں، سب سے بڑا دجال جو ہے وہ بھی آئے گا، اللہ کے حکم پہ آئے گا۔ جی سر دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہم کہتے ہیں جی کہ کسی کی شادی ہوئی تو وہ خراب ہو گیا، طلاق ہو گیا، اللہ کا حکم نہیں، لیکن وہ اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بڑا اختیار دیا، اسے کہتے ہیں فری ول اینڈ فری چوائس۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اس لیے صرف مخلوقات بنایا، انسان بنایا، عقل دی، سوچ دی، حقوق و فرائض کے بارے میں بتا دیا۔ جی اور جو اس پر عمل کرے گا تو اس کے بارے بعد وہ کو کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً سامنے ساتھ ہوگی۔ ہوگی۔ جی یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں جی سر، جی سر، اگر ہمارے کریکٹر میں فلاح ہوگا، حماشیہ ہوگا، جی ہماری سوچ میں ڈائیورشن ہوگی، کسی اور طرف آئے گی، تمہارے دولت تمہارے کچھ اور طرف ہی، جی۔ تو شاید وہ پھر ذاتی طور ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے، جی یہی چیز، ذمہ داری جی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے۔ ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہاں۔ یہ راستہ صحیح ہے، یہ آگے جنت کو جائے گا، یہ ہاں جی۔ راستہ غلط ہے، اس میں تکلیفیں ہیں، بہت کچھ خرابیاں ہیں اور یہ دوزخ میں لے کے جائے گا۔ اور ہمیں سوچنا ہے کہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جی۔ تاکہ ہم ان کے جو حکم کی عمل کریں جی۔ اور صحیح صلاح پائیں، صحیح راستہ پائیں، صراط مستقیم پہ چلیں، سر یقیناً کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوتی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے پیدا کی کہ نماز ارکان دین کے 5 یعنی کہ باقی کی نماز 5 جماعت پڑھو، کیوں جی اسی جی۔ کا حکم ہے، وہاں جی۔ اکٹھے ہوں، وہاں پہ ایک دوسرے کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ جی۔ پھر دیکھیں حج کا کہا ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے ملک کی اپنے مسائل دیکھتے ہیں، کوئی برائیاں اس کا خاتمے کا سوچتے ہیں، کوئی چھائیاں اس کو مزید چھائی کی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ حج اس لیے بتایا گیا کہ اس پر فرض ہے، جی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہاں پہ پیروی کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں وہاں پہ جان پہچان ہماری ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو سر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی اور آمین۔ اسی میں ہماری بلا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، جی۔ اسی صراط مستقیم ہے۔ بے شک جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گفتگو کرنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ایک کانسیپٹ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک بتانا ہے اور کنٹریبیوشن آپ کی کہ آپ خود اس کی اسٹڈی کر کے لائیو کال کر کے مجھے بتائیں کہ جی اس چیز کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہے، تو پھر قصوروار کون ہے؟ اور اس چیز میں ڈال دینا کہ جی اس میں اللہ کا حکم تھا، ایسا نہیں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی اور بھی آپ کو باتیں بتاتا جاؤں کہ اگر کوئی رب سے عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت رب کی ہے، یہ بڑا کلیئر رب نے کہا۔ اور تم اگر یہ چیز چاہتے ہو تو اپنے کولوں کو پاکیزہ کر لو، پاک صاف ہو جاؤ ان چیزوں سے، تو پھر وہ عزت بھی رب دے دے گا آپ کو۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی نسل کو آگے بتانے کے لیے اس کا پریکٹیکل ہمیں سیشن کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم پریکٹیکل اس کا سیشن نہیں کریں گے ہم لوگ آگے نہیں چل سکتے، ہم لوگ رک جائیں گے۔
ہم دین سے دور رہیں گے، اور جو دین سے قریب ہیں بھلے ایمان نہیں لائے، ان کی ریسرچ، ان کی طاقت انہوں نے اخذ کیا، انہوں نے ان سے امپورٹ کیا، آج وہ دنیا میں کیا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ ایمان کا تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے نا، ہم تو کہنے کو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جب تک پراپر ہم حکموں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم لوگ کس طرح لائف اپنی گزار سکتے ہیں۔ بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، سفر کے متعلق رب نے کیا حکم دیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے ہم نے۔ اچھا جی، کھانے کے متعلق رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے۔ اب ہم جس طرح رب نے ہمیں سفر کا حکم دیا، کیا ہم اس طریقے سے سفر کرتے ہیں؟ کس طرح رب نے ہمیں حکم دیا؟ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ وہ جو جاننا چاہتا ہوں، میں عبد الرشید صاحب بات کر رہا ہوں ڈیرت میری خان سے۔ جی رشید صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چینل اہل تشیع کا ہے یا کوئی دینی چینل ہے؟ یہ جی ہم تو ایک ہی ہے نا ہمارا۔ جی جی، یہ حق ٹی وی ہے جی، اور اس میں مسلمانوں کا یہ چینل ہے جی۔ جو اذان آتی ہے نا سر جی، وہ تو اہل تشیع والی یہاں پر اذان آتی ہے نا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو بین الاقوامی جو اذان ہے نا وہی چینل والا ہے نا سر جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا جو میسیج ہے یہ انشاءاللہ اوپر تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا کال کرنے کا۔ جی ناظرین، موضوع سے ہٹ کر بات آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پالیسی ہے چینل کی کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے یہی حکم کی کہ رب نے کن کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی لسٹ ہونا ضروری ہے۔ اصل جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس میں آج آپ جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، کل کریں، پرسوں کریں، جب فرصت ملے، بلکہ اپنا جو ایک سوشل سرکل ہے آپ کا، اس کے اندر لوگوں سے رجوع کرنا شروع کہ تجارت کے جو میجر چیزیں ہیں جس میں آپ اس وقت الجھے ہوئے ہیں، تمام چیزیں تو وقت کے ساتھ ہی رب بتاتا ہے جی۔ جن چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز اب ہینگ ہو گئی ہے یا اب آگے اس کا کوئی وے نہیں نکل رہا، تو اس میں اس کے حکم کو کاؤنٹ کریں، اس کے حکم کو سمجھیں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے، وہ اس کے متعلق کیا آرڈر کر چکا ہے اربوں سال پہلے، کل پرسوں کی بات نہیں ہے۔ اور یہ وہ نہیں ہے کہ جی 73 میں کچھ اور قانون تھا تو 2001 میں کچھ اور قانون ہے، نہیں، یہ وہ جو قیامت تک اوتھینٹک حکمز ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام فیکٹرز، جیسے مشاورت کا بھی رب نے حکم دیا ہے کہ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم ایک السلام۔ پوائنٹ میں رہ گیا تھا سلیم شوانی سے آپ کو۔ جی جی سر۔ سر دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، لیکن سر جو خودکشی کرتے ہیں، ہاں جی، تب آپ نہیں کہتے کہ خودکشی کرو، یہ رب کا حکم نہیں ہے نا جی۔ ہاں جی یہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ جی۔ پاک نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ جی بالکل اس کے لیے یہ ہے کہ فری ول اینڈ فری چوائس، جی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، لیکن اگر اس کے باوجود ہم وہ عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، عقل کا پردہ پڑوا لیتے ہیں، جی تو پھر اللہ کا قصور نہیں ہے، پھر ہماری ذاتی غلطی آئے گی، جی ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہ خودکشی کرتے ہیں تو اللہ پاک نے خودکشی حرام کہہ دی ہے، جی تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، لہٰذا وہ بندے کا ذاتی فعل ہے۔ جی بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ ان حکموں کی۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ہوا، ڈی ایچ اے ہوا، کے ڈی اے ہوا، کے بی سی ہوا، کراچی سٹی گورنمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کے قوانین جب فالو کرنا شروع کریں گے، اس کے جو آرڈر ہیں وہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کس طریقے سے اپنی لائف گزاریں گے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، یہاں پر تو ضابطۂ حیات کی بات ہو رہی ہے، پیدا ہونے سے لے کر اور قبر کے جانے تک کی بات ہو رہی ہے کہ کس انداز سے زندگی گزار کر جانا ہے، اور اس انداز میں رب نے کیا حکم صادر فرما دیے۔ اب ان حکموں کو اپنی زندگی کے اندر جب لائیں گے تو پھر زندگی کے اندر خوشحالی 100% آئے گی، بوجھ 100% یہاں سے ختم ہوگا۔
دل کی تکلیف 100% رفع دفع ہوگی. یہ تمام چیزیں سمجھنی ہیں. جب تمام چیزیں سمجھ لیں گے پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ جی اس پہ اللہ کا حکم تھا. جیسے انہوں نے بتایا کہ جی خودکشی کا اللہ نے کہاں حکم دیا, اور طلاق کے متعلق اللہ نے کیا حکم دیا. یہ تمام چیزیں ہیں نا جو دیکھنی ہیں, جن کو سمجھنا ہے. اور جب ان چیزوں کو رب واقفیت دے, رب آپ کے توسط سے, آپ کے طفیل سے, مزید اس چینل کے حوالے سے آپ لوگ کال کر کے بتائیں کہ جی ہمیں اس چیز کا اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اس چیز کا اللہ نے ہمیں یہ حکم دی ہے, اس چیز کا اللہ نے ہمیں یہ حکم دی ہے. تو اس کا کنیکشن بنتا ہے کس سے؟ ہدایت سے. اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے رب نے کیا حکم دیا ہے, اور جو لوگ گونگے بہرے ہیں ان کے لیے رب نے کیا حکم دیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر. کھولیں اس خزانے کو, کھولیں اس اسرار کو, کھولیں اس راز کو, پھر بات بنتی ہے. یہاں پہ تو کوئی کام ہمارا کہیں پھنس جائے تو ہم پورا بایو ڈیٹا نکلوا لیتے ہیں اگلے کا کہ یار یہ پتہ کرو کون سا افسر ہے, اور اس کا بڑا افسر کون ہے, اور یہ کس کی بات سننے والا ہے, اور یہ کس کا بات کو ماننے والا ہے, اور یہ کس چینل سے یا کس تھرو سے ہم اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. جب اتنی محنت ہم ان چیزوں پہ کر رہے ہیں تو اصل جو محنت, اصل جو مقصد ہے, اس میں جب ہم اپنی محنت کرنا شروع کر دیں گے کہ بھی لڑائی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی آپ کا موضوع تو بہت اچھا ہے. مجھے پوچھنا یہ کہ نافرمان بھی اولاد کے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اس بات سے ذرا روشنی ڈالیے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, اولاد کا نافرمان ہونا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور جو نافرمان ہیں, نافرمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو ڈینائی کرنے والے. نافرمانی کے کئی سارے کیٹیگریز ہیں. جیسے ابھی اس وقت آپ کی بات جو پازیٹیو ہے وہ میں نے مان لی, تو بات اگر آپ کی نیگیٹو ہے تو وہ نافرمانی آپ نے سمجھ لی. تو یہ نافرمانی کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے, اب اس کا کنیکشن ہمارے مذہب کے ساتھ کیا ہے, اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. یہ تمام چیزیں رجسٹرڈ ہیں, یہ تمام چیزیں کھولنی ہوں گی. اب یہ 2 منٹ یا 3 منٹ کی یا 1 منٹ کی کال کر کے اگر آپ پوچھ لیں کہ جی اپنا نافرمان اولاد کے متعلق کیا ہے, تو اس کا بھی رب نے ذکر کیا ہوا ہے. کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے. اب ایگزیکٹ اس آیت کو کوڈ کرنا یا ایگزیکٹ اس جملے کو کوڈ کرنا وہ اس وقت میرے اختیار میں نہیں, کیونکہ میں جو پروگرام کرتا ہوں وہ ٹوٹلی لائیو پروگرام ہوتا ہے. کوئی اسکرپٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کا ریفرنسز نکال کر یا ان کا وہ جو کہتے ہیں نا جس کو کوڈ وہ نکال کر تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ بات کروں. ہم یہاں پر انسانیت کی اصلاح, انسانیت کی خدمت, یہ کنسیپٹ لے کر صرف گفتگو کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ موضوع چھوٹے چھوٹے جو لفاظ ہیں, چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جن کو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے استعمال کے بعد وہ چیزیں ہمارے لیے سود مند ہیں یا نہیں ہیں, اچھی ہیں یا بری ہیں, ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی میں عالم یا مفکر یا مفسر نہیں ہوں, میں ایک عام لائف گزارنے والا آدمی ہوں. گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ, کچھ مٹیریل آپ سے حاصل کر لیا ہے, کچھ دائیں والوں سے مل گیا ہے, کچھ بائیں والوں سے مل گیا ہے. وہ تمام چیزیں جو آبزرویشن میں آتی ہیں صبح سے لے کر شام تک کی, وہ سیکنڈ ڈے آ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں. تو ایک ہوتا ہے پراپر, جس کو کہتے ہیں جی کہ گائیڈ کرنا, کہ جی پراپر فلانی آیت نمبر فلانے اس پہ کہ سورہ مکی تھی, مدنی تھی, کس حالت میں یہ صورت کا اترنا تھا, اس کے بعد کون سی حدیث جو اس صورت سے کنیکٹڈ ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ علم ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل. بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.